السلام علیکم منہاج. آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گلستان جوہر میں جب آپ یونیورسٹی روڈ کی طرف سے آئیں گے تو ایک بہت مشہور جگہ ہے کانٹیننٹل بیکری. آپ نے بھی دیکھی ہوگی, بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی. کانٹیننٹل بیکری سے ایک راستہ ڈبل روڈ اندر جا رہا ہے گلستان جوہر, جو اس طرف اپنے منور چورنگی کی طرف جا کے نکلتا ہے. اور اس روڈ پر اسکولز بہت ہیں اور شادی ہالز بہت ہیں. پہلے وہ روڈ تھوڑا سا سنسان سا ہوتا تھا, لیکن 4-5 سال پہلے تک. لیکن اب تو اس پر ماشاءاللہ اتنے شادی ہالز بن گئے ہیں اور اسکولز بن گئے ہیں, وہ ڈبل روڈ کارپیٹنگ ہو گئی ہے, تو کافی اس پہ رش رہنے لگا ہے اور رونق سی ہو گئی ہے. اسی میں ایک اسکول ہے, نام تو میں اس کا ڈسکلوز نہیں کروں گا, اور وہ کافی پرانی بلڈنگ ہے. اس میں اسکول کھولا ہوا ہے 3 اسٹوری, اور ابھی بھی وہ چلتا ہے اسکول. لیکن اب ظاہر سی بات ہے رونق ہو گئی ہے. تو میری بھانجی جو ہے اس اسکول میں ایڈمنسٹریٹر ہے. میں 2 دن پہلے بیٹھا ہوا تھا بہن کے یہاں, تو اس نے مجھے یہ واقعہ شیئر کیا. یوٹیوب پہ سنتی رہتی ہے اس قسم کے واقعات, تو اس نے بھی شیئر کیا. منہج ہوا یہ تھا کہ اس اسکول کا جو 3rd فلور ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا افیکٹو ہے. پہلے فلور پہ, 2nd فلور پہ اور گراؤنڈ فلور پہ کلاسز ہیں, اور یہ جو سارے اپنے ان کے جو ہوتے ہیں, پرنسپل کا روم ہوگا کوئی ایسا ہوگا. 3rd فلور پہ صرف وہ بتاتی ہیں کہ شاید ایک لیبارٹری ہے, لیب ہے جو سائنس کی 9th میٹرک کے بچوں کے لیے ہوتی ہے, اور ایک کوئی وہ اکاؤنٹس آفس ٹائپ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ جو اکاؤنٹ کا کام کرتے ہیں صاحب وہ بیٹھے ہوتے ہیں, واش روم وغیرہ ہوں گے. تو بولنا ایک دن میں اوپر 3rd فلور پہ گئی, تو ایک ان کے یہاں میڈ ہوتی ہے, ماسی کہہ لیں آپ, چھوٹے بچوں کے لیے اور واش روم وغیرہ صاف کرنے کے لیے. تو میں جس وقت چھٹی ہو جاتی ہے تو سارے جب ہم نکلنے لگتے ہیں تو 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا. تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر میری ڈیوٹی ہے کہ مطلب میں دیکھوں کہ لیب بند ہے, آفس بند ہے, سر چیزیں مطلب سب. تو وہ اوپر میڈ جو ہے مجھے جاتی ہوئی کمرے میں نظر آئی, تو پتہ نہیں اس کا نام بھی اس نے بتایا تھا, زرینہ ہے یا حسینہ تھا کوئی. تو میں نے اس کو آواز دی کہ تم کہاں جا رہی ہو, بس چھٹی کا ٹائم ہو گیا اور چلو نکلو. میں پیچھے پیچھے اس کے جانے لگی. آئی تھنک کہ لیبارٹری, وہ لیب تھی 9th میٹرک کے بچوں کی, تو اس کے اندر وہ گھسی. جب میں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو وہ جو بھی وہ میڈ کا نام تھا وہ تو غائب ہو گئی وہاں سے ایک دم. اور میں جب پلٹ کے پیچھے واپس آئی تو وہی ماسی جو ہے, میڈ جو ہے, وہ زینے سے چڑھتی اوپر آ رہی ہے. پھر بولا کہ مجھے تو بڑی گھبراہٹ سی ہوئی کہ میں تو بالکل فزیکل اس کو دیکھا ہے, پوری فزیکل میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جا رہی ہے, اور میں اس کے پیچھے پیچھے گئی ہوں. میں جب واپس آئی تو میں نے پھر اس سے بات کی. میں نے کہا زرینہ تم ادھر ابھی گئی تھی اور میں تمہارے پیچھے پیچھے گئی, تم یہاں کہاں سے آ رہی ہو نیچے سے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میڈم آپ اوپر کیوں آتی ہیں, ہم تو 3rd فلور پہ بہت کم آتے ہیں, اور میں تو ابھی آ رہی ہوں, میں آگے نہیں گئی. اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو پھر میں اس کے اکاؤنٹس آفس کے میں روم میں گئی, میں نے جہاں پر وہ صاحب ہوتے تھے. میں نے کہا بھائی ایسے ایسے, میں نے اس سے کی بات شیئر کی کہ یہ مجھے گھبراہٹ تو اکثر ہوتی تھی 3rd فلور پر, لیکن آج تو ایسا واقعہ ہوا کہ یہ. تو اس نے بھی یہی بات کی تائید کی. اس نے کہا جی بالکل ایسی میڈم, ہم اگر بہت لیٹ بیٹھتے بھی ہیں تو مغرب تک, مغرب کے بعد نہیں بیٹھتے. کیونکہ بولا ایک دفعہ مغرب کے بعد بیٹھا تھا تو میرے ساتھ جو ہوا تھا, اور ہم تو مغرب سے پہلے بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اتنا ایب نارمل یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پر کہ جس کے ہم اب عادی ہو چکے ہیں. ہم تو بولنے لگا میڈم ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا, ہم بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے, سب لوگ آپ لوگ نیچے ہوتے ہیں, میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے ڈر نہیں لگتا. کبھی کرسی کھسک کے ادھر جا رہی ہے, کبھی لائٹیں بند ہو رہی ہیں, کبھی لائٹیں جل رہی ہیں, کبھی دروازہ کوئی جیسے کھول کے زور سے مار کے جاتا ہے, اتنی زور سے کہ وہ دروازے کی چوکھٹ ہی نکل جائے گی. اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بتایا زرینہ کا واقعہ, ایسے تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ میں اٹھ کے گیا ہوں کسی کے پیچھے کہ کوئی جا رہا ہے, کوئی ٹیچر جا رہی ہے یا کوئی یہی زینہ جا رہی ہے, اور میں گیا ہوں آدھے راستے کے بعد وہ سامنے سے غائب ہو گئی ہے. میں لیب میں جاتا ہوں تو لیب کی چیزیں الٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں, یہی جو ان کے اپنے وہ تجربہ کرتے ہیں نا, پریکٹیکل وغیرہ 9th میٹرک کے بچے, وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بند کی ہوتی ہیں, وہ شیشے کے جار وار ہوتے ہیں وہ سب ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں. تو بول رہا یہ تو واقعات ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آج پہلی دفعہ ہوا ہے. تو اس میں ایک ٹیچر تھی اور اس کی کلاس میں 7 بچے تھے جس کا وہ ریکارڈ مینٹین کرے تھے. تو اسی اکاؤنٹس کا جو بندہ کام کرتا تھا اس نے میری بہن جی کو بتایا, میڈم یہ دیکھیں یہ فلاں ٹیچر جو ہیں وہ ڈیلی اٹینڈنس لگاتی ہیں, 7 بچوں کا نام لکھے ہوئے ہیں اور 8ویں بچے کا نام نہیں لکھا ہوا, اس کے سامنے پورے مہینے کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. اب میں اگر اس سے فیس کلیکشن کی بات کرتا ہوں یا اس کا ریکارڈ چیک کرتا ہوں تو کوئی مجھے ریکارڈ نہیں ملتا. میں ان سے مستقل کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کا نام, فادرز نیم, اس کی پوری مجھے وہ دیں ڈیٹیل تاکہ ان سے فیس وصول کی جائے. 3 مہینے ہو گئے. بولا میڈم نہ وہ اس بچے کا نام بتاتی ہیں, زیادہ اگر ان سے پوچھو تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں. اور اب میں نے کل جب ان سے ہاٹ ٹاک کی کہ بھئی اب مجھے پرنسپل کو جواب دینا پڑے گا, ایڈمنسٹریٹر کو جواب دینا پڑے گا, تو کل 2 دن ہو گئے کل سے وہ اسکول نہیں آئی ہیں, نہ کل آئی نہ آج آئی. اور اب وہ نہ ٹیلی فون اٹھا رہی ہیں. صرف انہوں نے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو, نہ میں اس کی ڈیٹیل بتا سکتی ہوں, نہ اس کی بھی ڈیٹیل میرے پاس ہے. لیکن 8واں بچہ کلاس میں ہوتا ہے اور وہ ڈیلی کلاس اٹینڈ کرتا ہے, پریزنٹ لگتی ہے اس کی, نام نہیں بتاتا, نام میں نہیں بتا سکتی. تو وہ پھر اس بات پہ وہ چونکی. تو ان کے یہاں اسی اسکول میں ایک قاری صاحب تھے جو اسلامیات کے ٹیچر بھی تھے اور ڈیلی پریئر میں مطلب وہ قرآن تلاوت قرآن پاک کرتے تھے. تو جب ان سے یہ واقعہ اس اکاؤنٹس کلرک نے شیئر کیا تو انہوں نے, قاری صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی میڈم, اور میں نے ان کو بھی بتایا ہے کہ وہ جنات کے بچہ ہے, وہ پڑھتا ہے, میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اس کے بارے میں اس سے مزید نہ پوچھو. وہ کلاس میں ہوتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے وہ یہ جو کلاس ٹیچر ہے اس کا نام کیسے لکھے گی, اس کو پتہ تھوڑی ہے, لیکن وہ ڈیلی آتا ہے. تو اور آپ بھی مغرب کے بعد ادھر نہ آیا کرو. اور میں تو پہلے 3rd فلور پہ آ کے آنے کی سختی سے ممانعت کی تھی کسی بھی ٹیچر کی, لیکن جب سے یہ لیب بنی ہے اوپر 3rd فلور پہ, جب سے وہ ٹیچر ظاہر سی باتیں آنے لگی ہیں, بچے بھی آنے لگے, لیکن صرف 2-2:30 بجے تک. اس کے بعد جو ہے نا جب اسکول بند ہو جائے تو یہاں آنے کی کوئی زحمت نہ کرے. تو وہ اسکول ابھی بھی قائم ہے. میری اپنی بھانجی وہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہے, جاتی ہے, پڑھاتی ہے, اور اس قسم کے واقعات 3rd فلور پہ ابھی تک ہو رہے ہیں اور وہ اسکول بھی چل رہا ہے. تو اس کے بعد پھر آئندہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. منہاج, اپنا خیال رکھیے گا بہت. اللہ حافظ.